اس کے پیچھے اکثر بیک گراؤنڈ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ جب ناانصافی کوئی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو لیکن اس کو نظر آ رہی ہو. مثال کے طور پر ایک ٹیچر نے صحیح فیل کیا بچے کو، لیکن اس کو بچے کا خیال ہے کہ نہیں مجھے غلط کیا ہے. جیسے ایک بندہ بیٹنگ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تو ٹھیک ہوں، مجھے خواہ آؤٹ کیا گیا. تو اس لیے انسان اپنی اینگل سے دیکھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ میں اس کا بدلہ اس طرح سے لوں، اس کی تسکین ایسے کروں. چاہے وہ ایک مثال کے طور پر ڈاکٹر سے یا نرس سے ایسی سرزد ہو گئی، یا لا انفورسمنٹ ایجنسی والے جو ہوتے ہیں ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی یا غلطی نہیں بھی ہوئی، واقعی زیادتی ہوئی، تو اس زیادتی کو پھر وہ ذہن میں رکھ کے پھر ٹارگٹ بناتے ہیں کہ میری تسکین یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں سے بدلہ لوں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس کبھی ایک پیشنٹ تھا جو کہ خاکی لباس کو دیکھ ہی اس کو بے چینی ہو جاتی، گھبراہٹ ہوتی تھی کہ او کچھ ہو رہا ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے. جو ہم نے اینالائز کیا تھا نا کہ اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں شاید کسی پولیس والے نے کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے اس کے ذہن میں وہ پولیس پھنس گئی ہے. جیسے فلموں میں ہر سیریل کلر کی کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتی ہے جو اسے انسان سے خونخوار بھیڑیا بنا دیتی ہے، بالکل ویسے ہی کراچی کے سیریل کلر کی بھی ایک کہانی تھی، اور یہ شروع ہوئی 1980 میں. کامران اپنے 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا. اس کا باپ نشہ کرتا اور کئی ہفتے گھر سے باہر رہتا. پولیس ہر دوسرے دن ان کے گھر کا چکر لگاتی. باپ کا ہونا نہ ہونا برابر تھا اور بھوک نے گھر میں ڈیرے ڈال لیے تھے. ایسے میں کامران کی ماں نے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر چرس بیچنی شروع کر دی. ایک روز بھائی پکڑا گیا اور لمبے عرصے کے لیے جیل چلا گیا. اب سارا کام کامران کی ماں نے سنبھال لیا. علاقے میں ان کا گھر پہلے ہی بدنام تھا. پولیس سے بھی آئے روز گالم گلوچ ہوتی. کامران یہ سب دیکھ رہا تھا اور وہ اندر ہی اندر کڑتا رہتا. ایک روز اسے پتا چلا کہ اس کی ماں کو چرس بیچتے ہوئے خیبر پختونخوا کی پولیس نے پکڑ لیا ہے. وہ کچھ دے دلا کر گھر تو واپس آ گئی، مگر کامران نے اپنے دل میں اس بے عزتی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی. اب وہ جوانی میں قدم رکھ چکا تھا. اس نے 11 افراد کا گینگ بنا کر ڈکیتیاں شروع کر دیں، مگر کامران کے اندر نفرت کی بھڑکتی آگ بجھ نہ سکی. اس نے اپنے دوست فرحان کو دل کا حال سنا ڈالا. وہ پولیس والوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہتا تھا. فرحان تیار ہو گیا اور پھر وہ دونوں ایک ایک کر کے 7 پولیس والوں کو مارتے چلے گئے. بہت سارے یہ جو ہومسائیڈل یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانے والے یا قتل کرنے والے کئی نفسیاتی بیماریوں میں بھی ہوتی ہے، جس میں سائیکوسس، اسکیزوفرینیا بہت کامن ہے اور بائی پولر میں بھی ہوتی ہے. وہ تو قابل علاج ہیں، مطلب اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ، اور وہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ یہ کیا غلطی کی میں نے. لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم اینٹی سوشل یا ڈس سوشل پرسنالٹی یا سائیکوپیتھ کہتے ہیں. اس کا راہ راست پہ لانا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس پہ بھی کئی ریسرچ ہوئے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اگر آپ اس کے ساتھ دوائیاں بھی دیں اور دوائیوں کے ساتھ اس کی فہم کو ٹھیک کریں، کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی اگر ان کے ساتھ کریں تو اس میں سے کئی لوگ راہ راست پہ آ گئے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جس گاڑی کا فریم خراب ہو یا جس بلڈنگ کی اسٹرکچر خراب ہو، یعنی پرسنالٹی خراب ہو، اس کو ٹھیک کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اگر اسٹرکچر اس کا ٹھیک ہوگا تو ہم رنگ روغن کر کے دوبارہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں. کامران عرف کامو نے بچپن سے ہی جرائم کے ذریعے زندگی گزارنا سیکھا تھا، اس لیے وہ اتنا سنگ دل اور بے رحم ہو چکا تھا کہ اس کا ٹھیک ہونا ناممکن تھا. کامران کی دہشت جمشید ٹاؤن، لیاقت آباد، ملیر، بن قاسم، شاہ فیصل کالونی سمیت کئی علاقوں میں بیٹھ چکی تھی. میری نظر میں وہ ایک انتہائی سائیکو قسم کا آدمی تھا. اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. پولیس والوں سے وہ اگر بائک پر جا رہا ہے نا اور اسے راستے میں کوئی یونیفارم پولیس والا مل گیا، اس کے اندر کوئی شیطان تھا جو اسے اکساتا تھا اور وہ جا کے اس کو مار دیتا تھا. پولیس والوں کے بعد جب کامران نے 2 رینجرز کے جوانوں کو شہید کیا تو معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے. لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس نے رینجرز کے جوانوں کو شہید کیوں کیا. جب 2 رینجر کے جوان شہید ہوئے اور ان کا پھر پسٹل بھی چلا گیا
تو پھر بہت زیادہ نا ٹینشن اور زیادہ ٹینشن بڑھ گئی کہ پولیس تو شہید ہو رہی تھی. یہ 2 رینجر کے جوان وہ اس وقت نماز پڑھنے جا رہے تھے. نماز پڑھ کے جیسے مسجد سے باہر نکلے تو یہ کامو جو تھا اس کو اس کا پسٹل پسند آ گیا, گلاک لگا ہوا تھا. تو اس نے بولا یہ مجھے پسٹل لینا ہے. تو دونوں اتر گئے, پیدل گئے اور دونوں کو جا کے شہید کر دیا. وردی میں تھے وہ دونوں, ان کا پسٹل بھی لے گئے. اور پھر وہ وقت آ گیا جب پولیس کو ایک اہم ٹپ ملی. کہتے ہیں نا کہ چور کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو, کوئی نہ کوئی نشانی ضرور چھوڑ جاتا ہے. کامران نے بھی ایک ایسے ہی نشانی چھوڑ دی تھی. ابھی تک کامران کے دوست فرحان عرف گول کو ہی معلوم تھا کہ وہ پارٹ ٹائم سیریل کلر بھی ہے. پھر فرحان نے باتوں باتوں میں سب سے اس بات کا ذکر کر دیا. جب حکومت نے 30 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا تو بعض گینگ ممبرز لالچ میں آ گئے. انہوں نے پولیس کو کامران کے بارے میں سب بتا دیا. اب ایک طرف کامران اپنا اگلا شکار ڈھونڈ رہا تھا تو دوسری طرف پولیس اس چالاک سیریل کلر کو پکڑنے کی پلاننگ کر رہی تھی. یہ اکتوبر کی ایک شام تھی. پولیس کانسٹیبل غلام غوث ڈیوٹی سے گھر واپس جا رہا تھا. اس کے ذہن میں انجانا سا خوف تھا. پچھلے 1 ماہ میں روزانہ کوئی نہ کوئی پولیس والا مارا جا رہا تھا, مگر غوث یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ اس نے نہ تو وردی پہنی ہوئی ہے اور نہ ہی اس کے پاس پولیس کی سفید بائک ہے. لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ کامران موت بن کر اس کے پیچھے ہے. یہ لوگ ذہین ہوتے ہیں لیکن ان کی ذہانت کا رخ چینج ہوتا ہے. اس میں اچھائی کی طرف ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ نارمل وے میں اخلاقیات کے دائرے سے ہٹ کر ہو. تو ایسے لوگ جو ہے پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایسے ریہرسل, ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ وہ پھر یہ ساری چیزیں کر بیٹھتے ہیں. اور ان کا ذہانت تو بہت اچھا ہوتا ہے. ذہانت کچھ اور ہے لیکن اخلاقیات, ایتھکس کچھ اور ہے. مثال کے طور پر ہم یہ اگر مہمان بنتے ہیں, ہم کہیں جاتے ہیں تو بھوک لگی بھی ہوگی تو ہم نہیں مانگیں گے کھانا, جبکہ یہ لوگ اس باؤنڈری کو وائلیٹ کرتے ہیں کہ کسی کا کچھ بھی ہو, کہ چاہے کوئی مرے, تکلیف میں ہو, میں نے اپنی تسکین کرنی ہے. دراصل کامران نے غوث کے جوتے دیکھ لیے تھے جو ایک پولیس والے کے سوا کسی کے نہیں ہو سکتے. بس پھر کیا تھا, کامران کے اندر کا وحشی پھر سے جاگ اٹھا. اس نے تاک کر سر کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا. کانسٹیبل غلام غوث وہیں دم توڑ گیا. لیکن یہ قتل کامران کا آخری قتل ثابت ہوا.